جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ کے مسلمان عرصہ دراز سے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں انہیں بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، جن میں بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں اور بچیاں شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے گھروں کو بھی مسمار کیا جا چکا ہے۔ اس وقت غزہ میں یہ عالم ہے کہ بچے دودھ اور خوراک کے لیے بلک رہے ہیں۔ نہ ان تک خوراک پہنچنے دی جا رہی ہے، نہ پانی، نہ ادویات۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی سربراہی میں 40 بحری جہازوں کا قافلہ غزہ کے لیے خوراک، ادویات، پانی وغیرہ لے کر روانہ ہوا، لیکن اس قافلے کو غزہ پہنچنے سے پہلے روک دیا گیا۔ ڈرون حملے کیے گئے اور مشتاق احمد کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا، اور غزہ کے مظلوم عوام تک خوراک بھی پہنچنے نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے ملک بھر میں بلکہ ملک سے باہر دیگر ممالک میں بھی احتجاج ہوئے، لیکن کہیں پر احتجاج کرنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کی گئی۔ لیکن جب تحریک لبیک پاکستان نے 10 اکتوبر بروز جمعہ کو غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فیض آباد سے امریکن ایمبیسی تک احتجاج کی کال دی، تو 2 دن پہلے 8 اکتوبر کو تحریک لبیک پاکستان کے مرکز جامع مسجد رحمت للعالمین، ملتان روڈ، لاہور پر حکومت پنجاب کی طرف سے دھاوا بول دیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 کارکن شہید کر دیے گئے۔ بدترین شیلنگ اور فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد کارکنان شدید زخمی ہوئے۔ اس کے باوجود لانگ مارچ پرامن طریقے سے بعد نماز جمعہ جامع مسجد رحمت للعالمین سے روانہ ہوا۔ تھوڑا چلنے کے بعد پھر بتی چوک پر پولیس اور رینجر کی طرف سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہمارے مزید 2 کارکن شہید ہو گئے۔ مارچ پھر بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ آزادی چوک پر پھر لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی اور شدید شیلنگ اور فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں مزید ایک ہمارا کارکن شہید ہو گیا اور کئی زخمی ہو گئے، اور مزید ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ گزشتہ رات جامع مسجد رحمت للعالمین اور مزار اقدس علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھاری پولیس اور رینجر کی طرف سے حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ امیر محترم کے گھر میں گھس کر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عورتوں اور بچیوں کو گرفتار کیا گیا، حتیٰ کہ حافظ سعد حسین صاحب کی معصوم دودھ پیتی بچی کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ مزید ظلم یہ کہ ہمارے شہید سید زادے کی ڈیڈ باڈی کو بھی اغوا کیا گیا، تاحال غائب ہے۔ ساتھ میں شہید کی 2 بہنوں سید زادیوں کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ تاحال ہمارے 22 کارکن شہید اور کئی زخمی ہیں۔ اتنا ظلم و بربریت صرف ہمارے ساتھ کیوں؟ احتجاج تو سب نے کیے، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ کیا یہ غزہ ہے، فلسطین ہے، یا مقبوضہ کشمیر؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم محب وطن نہیں؟ پھر ہم پر سیدھی گولیاں کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ کیا ہم غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کیا احتجاج ہمارا حق نہیں؟ مزید ظلم کی انتہا، مسجد رحمت للعالمین اور مزار اقدس میں گھس کر پولیس خود اسلحہ رکھ کر پریس کانفرنس کرنا چاہتی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے۔ اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تو ہم رکھ کر کیوں آتے، ساتھ کیوں نہ لے جاتے؟ اس پروپیگنڈے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، لہٰذا حکومت پنجاب اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز آئے۔ معزز صحافی حضرات، یہ ظلم کی داستان آپ کے سامنے ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہونے والے مظالم کو روکا جائے اور حقائق سامنے لائے جائیں۔ بحیثیت صحافی آپ ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ حقائق عوام کے سامنے لائیں تاکہ حکومت پنجاب کی غنڈہ گردی سب کے سامنے عیاں ہو، اور دوسرا، آپ ہماری آواز ارباب اقتدار ریاستی اداروں تک پہنچائیں کہ اس ظلم کو روکا جائے اور ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیا جائے۔ والسلام، من جانب تحریک لبیک پاکستان۔